بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں. ایسی ہوتے ہیں لوگ جن کے گھروں میں دین ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. یاد رکھو خدمت کرنا دینداروں کا کام ہے، اور دیندار وہی ہے جو خدمت کے لیے وقت نہ دیکھے، جو خدمت کے لیے وقت مقرر نہ کرے، جو جب کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اٹھ کے نکل پڑے. اسی کو اعلیٰ ترین خدمتگار کہتے ہیں. مشہور مقولہ ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا ملتا ہے. امیر المومنین کی اہلیہ اٹھی، پوچھا کیا بات ہے میاں صاحب کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینے کے باہر ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا شوہر پریشان ہے. چلو سارا ضروری سامان اٹھایا، بوری اپنے کندھے پہ لاد لی، سارا کھانے پینے کا سامان ہے، ضروری خواتین کا سامان ہے، لکڑیاں ہیں، سب کچھ اپنے کندھے پہ لادا. رات کو کسی غلام کو نہیں اٹھایا، ملازم کو نہیں اٹھایا، اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو نہیں اٹھایا، لشکر والوں کو نہیں بلایا، فوراً چل پڑے. اب گئے تو اس آدمی کے پاس پہنچے، اس کو کہا کہ یہ میری زوجہ ہے، اجازت ہے یہ اندر جا کے تمہاری بیوی کی خبر گیری کرے گی. پریشان حال تھا، کہنے لگا ہاں اللہ تمہارا بھلا کرے جاؤ. تو وہ اندر چلی گئیں اور یہ اس کے پاس بیٹھ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرنے لگے. وہ دیہاتی آدمی تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے اندر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچے کو سنبھال لیا جاتا ہے، تو اندر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آواز مارتی ہیں کہ خوشخبری ہے امیر المومنین، آپ کا یہ جو دوست ہے نا، آپ کا یہ جو ساتھی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا، مبارک ہو. اب وہ جو بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اٹھ کے ہوا، کھڑا ہو گیا. فرمایا حضرت آپ عمر بن خطاب ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا؟ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا، ہمارا کام ہے تمہاری خدمت کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کھٹکھٹایا، اجازت لے کے اندر چلے گئے. پوچھا اماں پریشان لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں، گھر میں کوئی جوان نہیں رہا، سب لوگ جنگ میں کام آ گئے تھے، اکیلی ہوں، اناج نہیں ہے گھر میں، آج 2-3 دن ہو گئے. فرمایا وہ امیر المومنین کو اطلاع پہنچاتی. فرمان کہنے لگی کیا اسے خود نہیں پتا میں پریشان ہوں؟ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا تو فوراً واپس گئے، سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے. غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں، کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں اناج پہنچا دیا، لکڑیاں پہنچا دی، گھی پہنچا دیا، تیل پہنچا دیا، ستو پہنچا دیا، کھجوریں پہنچا دی، سب کچھ پہنچا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک آواز سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے ہیں، جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں، اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے، دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے. آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا، آج فلاں کو اتار دیا، آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا.
اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑی، باہر کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھئی کہاں ہے امیر المومنین، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے، یہ حکم نامہ جانا ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے، اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر، جا کے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں، دھواں ہوا پڑا ہے، داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے۔ سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا، اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئیں؟ ہاں اماں آ گئیں۔